بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی پہلی طاقتور ترین قوم عاد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی کن 9 سورتوں میں کیا ہے، اور اس قوم پر کون سے نبی بھیجے گئے؟ کیا شداد اسی قوم سے تھا؟ اور کیا سب سے پہلے بت پرستی اسی قوم نے شروع کی تھی؟ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ دوستو، قرآن مجید کی 9 سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 سورۃ الاعراف، نمبر 2 سورہ ہود، نمبر 3 سورہ المومنون، نمبر 4 سورہ الحشر، نمبر 5 سورہ السجدہ، نمبر 6 سورہ الحقاف، نمبر 7 سورۃ الرازیہ، نمبر 8 سورہ الفجر، نمبر 9 سورہ الحاقہ۔ یہ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی طاقتور، مضبوط و توانا افراد پر مشتمل قوم پیدا فرمائی تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگ اور وجاہت میں اپنے ثانی آپ تھے۔ شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر آسائش و نعمت انہیں میسر تھی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ الفجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 69 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں زمین پر خوب پھیلایا۔ مورخین کے مطابق عاد ایک شخص کا نام تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی، اور بعض کتب میں اس کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: عاد بن اوس بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ لوگ عرابی تھے جو بہت مضبوط اور لمبے ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والوں کے نام سے کہا گیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 عیسوی میں خلائی شٹر چیلنجر کے ذریعے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحیرہ عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الحقاف کہتے ہیں، جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 65 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ پیارے دوستو، قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا، قوی، مضبوط اور قد آور جسامتیں۔ انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی۔ ان کے بتوں کے نام تفسیر ابن کثیر میں کچھ یوں ہیں: سمود، حب اور سمد۔ ایک اور روایت کے مطابق ان کے معبود قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت تھے جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ وہ نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے جن کا تعلق قوم عاد سے ہی تھا۔ قوم عاد کی نسل عربی تھی۔ صحیح ابن حجان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت فرمائی ہے جس میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر یوں مذکور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے 4 انبیاء عربی تھے: حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور تمہارا نبی اے ابو ذر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے فرمایا
بھائیو ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تو قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65 تا 70۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ قوم عاد کو اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور اور تکبر میں اندھے بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 15۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بڑی جد و جہد کی، لیکن قوم عاد کے لوگ سرکشی اور کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ آپ علیہ السلام کو کبھی جادوگر کہتے اور کبھی پاگل کہتے۔ دراصل ان کے نصیب میں ایمان نہ تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد فرما۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 39 اور 40۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور قوم عاد پر عذاب الہی کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں پر متعین فرشتے کو حکم الہی ہوا کہ اب قوم عاد کی بستیوں پر برسنا چھوڑ دے، اور چشموں پر متعین فرشتے کو حکم الہی ہوا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب کھیت لہلہاتے باغات خشک ہونے لگے اور شادابی ویرانی میں بدل گئی۔ پھل اناج ناپید ہو گئے، مویشی مرنے لگے اور پوری قوم عاد خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی اور ان کی بدحالی دیکھ کر پھر واعظ و نصیحت کرنے لگے کہ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمانوں سے می برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو تم گناہ گار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ تو قوم عاد کہنے لگے اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، ہم تمہارے کہنے پر نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 52 سے 54۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے آہوزاری کرتے اور ان کی مشکل رفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما کا مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں قوم امالیک کے معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کرنے والے سردار کا نام قیل بن عنبر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیجے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ قیل نے سیاہ بادل کو منتخب کیا کیونکہ اس کی عقل کے مطابق سیاہ رنگ کا بادل خوب میم برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت و تباہی کو پسند کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی طرف ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادلوں کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے
یہ بادل تو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہگار لوگوں کو ہم اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ الحقاف آیت نمبر 24 اور 25۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو تیز ترین اور زبردست آندھی کے عذاب میں مبتلا کر دیا، جس کا ذکر رب کائنات سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں یوں فرماتے ہیں: اس تیز ترین آندھی نے قوم کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب 7 راتیں اور 8 دن جاری رکھا۔ اس زبردست آندھی نے پوری قوم عاد کو فنا کر ڈالا۔ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر کسی ذی روح کو زندہ نہیں چھوڑا، سب کے سب مارے گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک خطیرہ بستی میں پناہ لے لی تھی، چنانچہ عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے۔